امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجیں۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ سفر کی آج پہلی شب ہو گئی ہے، اور یہ لٹا ہوا کارواں بنابر روایات دو سفر کو شام پہنچ رہا ہے۔ یہ چند دن خدا نے توفیق دیا آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور سید الشہداء کے کربلا پہنچنے کا مقصد بیان کیا جائے۔ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اپنی سی کوشش انشاءاللہ خدا آپ کی اور تمام لوگوں کی جنہوں نے اس مجلس عزا کے لیے کوئی نہ کوئی کام کیا، خدا ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرمائے۔ عزاداران محترم، ہماری گفتگو توحید پر کہ لا الہ الا اللہ ہی مقصد امام حسین علیہ السلام تھا، اور آج بھی مجلسوں کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمیں اس خدا کو پہچاننا ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، وہ خدا کہ جس نے اس کائنات کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اسے پہچان نہ پائے تو اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی پہچانے یا نہ پہچانے۔ اس نے لوگوں کو نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتا، اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے ان کو اس دنیا میں ایسا چھوڑا ہے کہ ان کی اطاعت اس کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتی۔ یعنی تمام مخلوقات خدا کی اطاعت بھی کر لے تو بھی خدا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور تمام مخلوقات مل کر معصیت کرے، گناہ کرے تو بھی اس کے اوپر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب کس لیے ہے؟ تو یہ سب ہماری اپنی بقا کے لیے ہے۔ اگر ہم اس پیغام کو لے لیتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہے تو ہماری اپنا فائدہ ہے، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے خدا نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، صرف یہی بات سمجھانے کے لیے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ کوئی بھی نبی اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا، سارے نبیوں نے
دعوت جو ہے وہ خدا کی طرف دی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، کوئی نئی آئیڈیالوجی لے کر آتا ہے، کوئی نیا نظریہ لے کر آتا ہے، کوئی چیز کو انوینٹ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ سے نسبت دیتا ہے۔ دنیا اپنے آپ سے نسبت کہ یہ فلانے کا کام تھا، یہ فلانے کا شخصیت، یہ فلانے شخص نے یہ بنایا، یہ میرے سے منسوب ہے، یہ تھیوری فلانے کی ہے۔ لیکن اتنے بڑی ہستیاں آئیں جنہوں نے انسانیت کو بچایا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا تھا، کسی نے نہیں کہا جو کچھ ہے اسی کی طرف سے ہے۔ اب یہ فرق ہے اللہ کے نمائندے میں اور دنیا کے نمائندے میں۔ اللہ کا نمائندہ جو کرتا ہے وہ خدا کے لیے کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ بہترین کامل انسان اللہ کے نمائندے تھے۔ وہی جن پر اترتی ہو وہ عام آدمی نہیں ہوتا، وہی کو اپنے وجود پر تحمل کرنا ہر کسی کے بس کی کام نہیں ہے۔ اب دنیا اس ہستیوں کو سمجھ نہیں پائی، اور ظاہر جب ان کو نہیں سمجھا تو پیغام بھی سمجھ میں صحیح طرح نہیں آیا۔ ابو علی سینا جو بہت بڑا فلاسفر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور بہت سارے علوم جتنے بھی تھے اس سب پر اس کی دسترس تھی، سب اس کے کنٹرول میں تھا، یعنی ایک ایکسٹرا مائنڈ رکھنے والا شخص تھا، ایک ایسا ذہن کہ جو شاید صدیوں میں پیدا ہوتا ہو۔ ابھی بھی اسی کی کتابوں سے جو ہے وہ آپ یو کے میں دیکھ لیں، لنڈن میں دیکھ لیں، اسی کی کتابوں سے میڈیکل پڑھایا جاتا ہے، لاء پڑھایا جاتا ہے، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ اس کا ایک شاگرد تھا جسے اس نے بڑی طریقے سے اپنا شاگرد بنایا۔ اصفہان میں ابو علی سینا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک لوہار جس کا کام لوہے کا ہے، اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ فلانی دکان سے آگ لے آؤ، آگ۔ تو اس نے دیکھا یہ آگ کیسے لے کر آئے گا، تو دیکھا کہ اس بچہ ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں ریت پر گیا اور اس پر انگارے لے کر آیا۔ تو کہا یہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے بہت، یہ عام بچہ، تو اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا نام بہروز تھا، اور اسی نے ہی ابو علی سینا کی کتابوں کو بعد میں تدوین کیا ہے۔ تو وہ بہت عرصے سے ابو علی سینا کے ساتھ تھا، اس نے دیکھا کہ ابو علی سینا بہت انٹیلیجنٹ ہے، تو اس نے ایک دن کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتے، اتنا علم آپ کے پاس ہے تو آپ نبوت کا دعویٰ کریں۔ تو ابو علی سینا خاموش رہتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ ہمدان کی شدید سردیوں میں فجر سے پہلے برف پڑی ہوئی ہے، باہر پانی بھی سرد ہے، تو اس نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جاؤ وضو کے لیے پانی لے آؤ۔ شاگرد بھی ابو علی سینا کا تھا، باہر جانا نہیں چاہتا تھا، تو کہنے لگا کہ باہر درجہ حرارت منفی ہے اور بدن کا درجہ حرارت گرم ہے، باہر جاؤں گا تو مریض ہو جاؤں گا، تو آپ بہتر ہے تیمم کر لیں، یعنی پانی نہ لائیں، میں کہاں سے لے کر آؤں گا، مریض ہو جاؤں گا۔ ابو علی سینا خاموش رہے، تھوڑی دیر گزری تو اس زمانے میں 700 ہجری کا واقعہ، اس زمانے میں یہ اسپیکر اور مائک نہیں ہوتے تھے، میناروں پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد مینار سے اذان کی آواز آئی، اور آواز میں جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، تو ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اس مؤذن نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اور 700 سال گزرنے کے بعد اس سخت سردی میں مینار پہ چڑھا ہو کر ان کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے میرے لیے پانی نہیں لا سکتا، اور تم مجھے کہتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کروں۔ وہ اللہ کا نمائندہ تھا، وہ اللہ کا نمائندہ، تو وہ ہستیاں عام ہستیاں نہیں ہیں، ہم اسی میں مکس کر گئے اصل میں زندگیوں کو۔ رسول خدا کو ہم نے سمجھا نہیں، رسول ہماری زندگی میں اس طرح نہیں
جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ سنت پیغمبر ہماری زندگی میں نہیں، جبکہ انبیاء آئے اس لیے تھے کہ انسانیت کی دفن ہوئی ہوئی عقلوں کو باہر نکالیں، ان کو خدا تک کا راستہ بتائیں تاکہ یہ خود کمال پہ پہنچ جائیں۔ اسی لیے عقل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جذبات اور احساسات ضروری ہیں اپنی جگہ پر، لیکن عقل کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر عقل انسان کی سو رہی ہے تو وہ کمال پہ نہیں پہنچ سکتا، ادراک نہیں کر سکتا، تجزیہ تحلیل نہیں کر سکتا۔ یہی چیز اشرف المخلوقات کو باقی مخلوقات سے جدا کرتی ہے۔ یہ عقل اچھے اور برے کی تمیز رکھتی ہے، یہ عقل فائدہ اور نقصان کو سمجھتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر یہ عقل تحلیل نہ کر پائے تو یہ جنت نہیں جائے گی۔ جو عقل مطلب کوئی بھی عقل ایسی نہیں ہے کہ جو تھوڑا سا فائدہ اٹھائے۔ بچہ کیوں چھوٹا ہوتا ہے؟ آپ بچے کی بات کیوں نہیں مانتے؟ بچے میں کیا فرق؟ کیونکہ بعض اوقات میجورٹی بچے کی عقل تھوڑی ہوتی ہے، ابھی رشد کر رہی ہوتی ہے، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ تو بڑوں کی طرح سمجھدار ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا بدن بڑا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی عقل جلدی بڑی ہو جاتی ہے۔ اور بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ بچوں والی باتیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ بدن بڑا ہو گیا، عقل بالغ نہیں ہوئی۔ بدن کی بلوغت الگ ہے، عقل کی بلوغت الگ ہے۔ عقل کو بالغ ہونا بڑا ضروری ہے، وہ چیزوں کو تحلیل کرتی ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیج کر انسان کی عقلوں پر حجت کو قائم کیا۔ دو رسول ہیں انسان، ایک رسول خدا جو بھیج رہا ہے، دوسرا رسول انسان کی اپنی عقل ہے۔ یہ حجت ہے، یہ اس کو بتا رہی ہے۔ نبیوں نے آ کے کیا بتایا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا یہ نقصان ہوگا، تمہاری مرضی ہے کرو، تمہاری مرضی نہیں کرو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جس کی عقل سالم ہو وہ کیا کہتی ہے؟ بھائی نقصان کا سودا نہیں کرنا۔ آپ دنیاوی بھی کوئی معاملہ طے نہیں کرتے کہ جو تھوڑی دیر کا ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کا کیا فائدہ، لانگ ٹرم ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم اس دنیا کو کیوں نہیں سمجھ رہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہے، جب وہ خالق بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے محنت کرو۔ تو کیا پروردگار دنیا کو چھوڑ دیں؟ کہا دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا ہی سے تم نے کمال پہ جانا ہے، دنیا ہی سے تم نے آخرت کا مقام پیدا کرنا ہے۔ دنیا تمہارے لیے آپشن ہے، اب تمہارے پاس مرضی ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے عقل کا سالم ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں چند دن بہرحال بڑی ٹوٹی پھوٹی سی گفتگو کی، اور احسن سماعت ہے آپ جوانوں کی، کیونکہ میجورٹی جوان ہے، بزرگ بھی یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس عقلی گفتگو کی طرف آئے، جبکہ بازار جو ہے وہ اس ٹائم بڑا جو ہے وہ انسان کو ادھر ادھر کی گفتگوؤں میں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، جبکہ جو آنے والا ہے اسے سالم عقل چاہیے، اسے جذبات صرف احساسات نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد، امام زمانہ کے 4 نائب تھے جو غیبت صغرا میں تھے، اس کے بعد غیبت کبریٰ ہو گئی اور نائب خاص ختم ہو گئے، نائب عام مجتہدین علماء کرام نائب عام ہو گئے، نائب خاص ختم ہو گئے۔ جو ایک نائب ہے حسن بن روح، اس کے اور اس کے بھائی، دونوں بھائی زیادہ کہتے ہیں کہ بزرگ تر اور ساری چیزیں تھیں، لیکن امام نے اس کے بھائی کو اپنا نائب نہیں بنایا۔ علماء بیان کرتے ہیں روایات کی روشنی میں، کیونکہ جس کو نائب بنایا وہ ایسا تھا کہ اگر امام ابا کے اندر بھی ہیں، یعنی اتنے قریب چھپے ہوئے، یا امام کو اتنے اندر ہے، مثال کے طور پر، تو کہا کہ
دشمن ابا کو کاٹ بھی دے گا تو بھی وہ نہیں بتائیں گا امام کہاں ہے۔ عقل مومن وہی ہے جو رازوں کی پاسداری کر سکے۔ ہمیں تو بعض اوقات ہمارے تو جذبات اتنے ہلکے ہیں کہ ہمیں بعض اوقات لوگ دو چار باتیں کہہ کر ہم سے سب کچھ نکلوا لیتے ہیں۔ ایسا شخص امام کو نہیں چاہیے۔ سامنے والا دیکھے کہ یہ گفتگو کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے۔ جو امام کی جو تعریف ہے، جو امام ایک شخص کے لیے بیان کرتے ہیں، وہ تحمل اور بردبار ہوتا ہے۔ وہ چیزوں کو اپنے وجود میں لیتا ہے، تحمل کرتا ہے، اینالائز کرتا ہے، پھر جواب دیتا ہے۔ امام ایسا شخص چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی بات پہ ہم تو آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ریئیکشن، دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن ریئیکشن، دشمن کچھ کرتا ہے، آپ سے ریئیکشن چاہتا ہے، اور پھر ہم سب ریئیکشن کرتے ہیں، جبکہ یہ ریئیکشن کروانا اس کا اپنا ہدف ہوتا ہے۔ وہ کوئی بات کر دے گا ایسی جو احساساتی ہو، جذباتی ہو، یا مثلا محرم چل رہا ہے، محرم کے اندر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ ریئیکشن شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ریئیکشن، ایکشن، ریئیکشن، 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 اصل ہدف رہ جاتا ہے۔ امام کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ امام اور یہ ہر معاملے میں آپ کی زندگی کے، یہ صرف ریلیجن کا معاملہ نہیں، ہر زندگی میں، پروفیشنل لائف میں کمال پہ وہی شخص ہے جو اپنے برین کو استعمال کرتا ہے۔ جو آفس میں بھی جذباتی ہو جاتا اس کو بھی کوئی پوسٹ نہیں ملتی۔ احساسات، بردبار، حلیم شخص، اتنا حلم ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد اللہم صلی علی محمد، اتنا حلم ہو، امام فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں 10 بار بھی برا کہے تم ایک بار بھی اس کو برا مت کہو۔ اتنا ہے۔ یہاں تو کوئی خوشبو آ جائے، دو لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوں آپس میں اور ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہمیں لگتا ہے ہمارے خلاف بات کر، یہاں تو اتنا انسان، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بار نہیں، 10 بار۔ ہاں، ظلم کے مقابلے میں چپ نہیں رہنا، حق اور باطل کے مقابلے میں چپ نہیں رہنا، وہ الگ ہے۔ یہ جہاں انسان ذاتی طور پر کہ میرے پر کوئی بات کہہ رہا ہے، 10 بار امام فرماتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں آپ دیکھیں کہ ائمہ نے کیسے لوگ تیار کیے۔ ملک اشتر کون ہے؟ امام کے لشکر کے سردار ہیں، فرماندے ہیں، بہت کمانڈر ہیں۔ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شخص نے اہانت کر دی لعب دہن سے کسی بات پہ، چلے گئے، اسے کسی نے بتایا تمہیں پتہ نہیں یہ کون تھا؟ کہا کون؟ کہا ملک اشتر۔ کانپنے لگا جب ملک اشتر کا سنا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا مسجد پہنچا، ملک اشتر مسجد میں بیٹھے، کہا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ ایسا شخص چاہیے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ جب ہر چیز خدا کے لیے ہو تو اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ پتھر معصومین ایسا محترم، شام میں کتنا پروپیگنڈا تھا، کتنا پروپیگنڈا، یہاں تک کہ جب وہ شخص آتا ہے اور جب وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے، کیا دیکھتے ہی شروع ہو گیا، بول 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 تھک گیا، تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا مجھے مسافر لگتے ہو، اگر گھر نہیں ہے تو میں رہنے کو جگہ دیتا ہوں، لباس نہیں ہے تو لباس دیتا ہوں، بھوکے ہو تو خوراک دیتا ہوں۔ اب جب اس نے یہ ریئیکشن دیکھا، وہیں گر گیا، وہیں گر گیا۔ کہا خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں اتارے۔ ایسی شخصیت چاہیے۔ تو کیا ہم ایسے اپنے آپ کو بنا رہے ہیں جیسے ائمہ ہمیں تعلیم فرماتے؟ کیسے ہم لوگوں کو دعوت دیں گے؟ کیسے ہم لوگوں کو ویلکم کریں گے؟ لوگ
لوگ غلط فہمی کا شکار، لوگ غلط سوچتے ہوں تو کیا کریں گے؟ دروازہ بند کر دیں گے؟ نہیں، امام حسین نے دروازے کو کھولا ہوا ہے۔ امام حسین کریم ہے، کریم، اور کرم سب کے لیے ہے۔ ہم بعض اوقات جوانوں سے ناراض ہوتے ہیں، مثلا بعض جوان جو ہے وہ صرف ماتم میں آتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، ماتم بھی تو امام کا ہے، آنے دو۔ کچھ لوگ صرف نیاز کھانے آتے، کوئی بات نہیں، نیاز کھانے سے کیا فرق پڑتا؟ نیاز بھی امام کی ہے، جب نیاز کھائے گا تو اثرات تو خود بخود مرتب ہو جائیں گے۔ یا اذان محترم، خوب یہ برد باری بہت ضروری ہے۔ معاشرہ ایسے ہی چلتا ہے، ری ایکشن نہیں کرنا کسی بھی چیز میں۔ آپ کی زندگی سنور سکتی ہے اگر آپ بات کو تحمل کے ساتھ برداشت کریں۔ گھر کے معاملے، گھر کی وجوہات، لڑائیاں، سب، کیونکہ یہاں نہیں سننا، یہاں سننا ہے۔ عقل، عقل انسان کو کامل کرتی ہے۔ یہ چند کل میں نے آپ کی خدمت میں امام کی حدیث بیان کی، اس میں سے صرف 2 حصے، آج بہرحال جتنا تھوڑا بہت ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پھر خدا بہرحال دوبارہ زندگی رہی، توفیق رہی تو آپ مومنین کے درمیان میں، جیسا کہ مسعود حیدر بھائی نے بتایا آپ کو کہ جانثار نان اہل بیت کی طرف سے یہ مسجد شاہ نجف امام بارگاہ کا جو پروجیکٹ ہے یہ آپ سب لوگوں نے بنایا ہے، تو بہرحال جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے وجود سے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، انشاءاللہ خدا جو ہے وہ اس میں مزید برکت، خدا کا کام ہے، الہی کام ہے، ہوتا رہے گا۔ اور بہرحال میں یہی درخواست کروں گا، ہمارے ایک دوست کل ہمارے ساتھ تھے، ان کو برین سٹروک بھی ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں، شاید ڈسچارج ہو گئے ہوں، مہدی اور راجہ مہدی ان کے لیے، اور ہمارے دوست شاور ہیں، ان کے والد صاحب بھی مریض ہیں، باقی بھی تمام مریض ہیں، ان تب سب کی شفا کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں محمد وعلى اللہم صلی علی محمد۔ تو اذان محترم امام رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد سالم عقل کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، پہلی کیا تھی کہ جب بھی کوئی اس شخص کو دیکھے جس کی عقل سالم ہے تو اس کے وجود سے خیر آئے، پازیٹیو انرجی آئے، خیر۔ دوسری نشانی کہ جب بھی کوئی اس شخص سے ملے جس کی عقل سالم ہے تو اس کی بدی سے امان میں رہے، اگر اس کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو اس سے امان میں رہے۔ تیسری نشانی کہ جب بھی اس شخص کے سامنے، کس کے سامنے؟ جس کی عقل سالم ہے۔ اب آپ نے، اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہوئی ہے، جیسے ہم ایکویشن کو کمپیئر کرتے ہیں، A = B+C، دونوں برابر ہیں، اسی طرح ہم نے ان نشانیوں کو اپنے پاس کمپیئر کرنا ہے۔ یہ صرف سن کے گھر نہیں جانا، سن کے گھر جانے کے لیے نہیں ہے، کمپیئر کرنا ہے، کیا میں امام کی حدیث کے مطابق ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو اپنے آپ کو میں کیسے بہتر کروں؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو تو ہمیں ان حدیثوں کا مصداق بننا پڑے گا۔ سالم عقل امام زمانہ کو چاہیے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کسی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے، کس کے سامنے؟ جس کی عقل سالم ہے، کسی کی تھرڈ پارٹی کی چھوٹی نیکی بیان کی جائے وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی کہے کہ مثلاً یہاں پر کوئی 2 گھنٹے پہلے آتا ہے اور یہ کارپیٹ کو بچھاتا ہے، یا مثلاً دروازے کو صحیح کرتا ہے، لائٹیں کھولتا ہے، پنکھے کھولتا ہے، آپ کو کوئی بتائے دیکھیں یار، دیکھیں ماشاءاللہ کیسی بات ہے، آپ آگے سے کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ کوئی کام ہے، یہ تو وہ بھی کر لے گا، ہو سکتا ہے نا۔ یہ سالم عقل نہیں ہے۔ سالم عقل یہ ہے جو یہ کہے کہ ماشاءاللہ کیا بڑا کام کرتا ہے،
اگر وہ یہ دریوں کو نہ بچھائے تو عزادار کہاں بیٹھیں گے؟ اگر یہ پنکھوں کو نہ چلائے تو اس مجلس میں بیٹھنے والے کتنے اطمینان سے مجلس کیسے سنیں؟ بہت بڑا کام کرتا ہے۔ یا مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں فلانے مولانا صاحب قرآن پڑھاتے ہیں، بیچارہ قرآن پڑھانے والا ویسے ہی مظلوم ہوتا ہے۔ جس نے اے لیول او لیول کی ٹیوشن پڑھانی ہو اسے 20,000 روپے پر سبجیکٹ دینے کو تیار ہے، اور جو جاویداں کتاب پڑھاتا ہو 500 روپے دے دے مولانا صاحب۔ جیسے ہم آج کل تو آن لائن میں لوگ دنیا باہر ہوتے ہیں نا، کتنے پڑھائیں گے؟ یہ تو بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں۔ ابھی آئلٹس پڑھنا ہو، سیٹ پڑھنا ہو، پیسے دینے کو تیار ہے پبلک۔ قرآن تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بیچارے مولانا قرآن پڑھاتے ہیں، وہ مولانا وہ تو نماز جنازہ، ارے بس وہ مولانا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ سالم عقل یہ نہیں ہے، سالم عقل یہ ہے قرآن اللہ کی کتاب پڑھاتا ہے، آخرت میں بچنے کا راستہ دکھاتا ہے، چھوٹی سی نیکی بڑی کر دی۔ کس کی بات ہے؟ اب یہ گھر کے اندر بھی یہی مسائل ہے۔ مثلا جب آپ گھر جاتے تو آپ ماں کے سامنے بچے یا جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی زوجہ سے، وہ آگے سے بولتی ہے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اب آگے سے انسان کا کہتا ہے یہ کوئی کام تھا؟ سالم عقل یہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی اولاد کہتی ہے آپ نے کیا بڑا کام کیا؟ اگر یہ انگلی نہ پکڑ کر سکھاتے تو آپ چل نہیں سکتے تھے۔ سالم عقل دوسرے کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرتی ہے، بڑا۔ اب چوتھی نشانی اس کے اپوزٹ ہے۔ جب سالم عقل جس کی ہے اس کے سامنے اس کی کوئی بڑی نیکی بیان کی جائے تو وہ اس کو چھوٹا شمار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کی کوئی تعریف کرے کہ جی ماشاءاللہ آپ نے کیا کام کیا، جی ماشاءاللہ۔ پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی تعریف کرے کہ بھئی کیا آپ نے مجلس برپا کی اور یہ کیا، کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں جن کی عقلیں سالم ہیں ان کے برین کیسے تھے، کیا کام کر گئے، کہیں نہیں کہا کہ ہم نے کیا کیا۔ کربلا شہید کو تیر لگے، نماز میں امام کو نماز پڑھے تیر لگے، کتنا بڑا کام تھا۔ جیسے ہی گرے کیا کہتے ہیں؟ مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یہ نہیں کہا میں نے بہت بڑا کام کیا، نہیں۔ سالم عقل یہی ہے، جتنا بڑا کام چھوٹا۔ شیخ عباس قمی کا واقعہ میں کافی دفعہ بیان کرتا ہوں۔ سالم عقل اسے کہتے ہیں کہ والد صاحب مجلس سن کے واپس آئے مسجد سے، ان کے شیخ عباس قمی کون ہیں؟ یہ جو کتابیں ہمارے گھروں میں ہیں، امام بارگاہوں میں دعاؤں کی، زیارت کی، جو مفاتیح الجنہ جسے کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں اردو، انگلش، فرینچ، آپ پوری دنیا میں، اور اس کی جتنے سافٹ ویئر ہیں، شیعہ ٹول کٹ، ڈیوائن پرل، مفاتیح، فارسی، عربی، سب کیا ہے؟ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے۔ جب ان کے والد صاحب آئے ایک دن اور کہتے ہیں کہ جو مجلس پڑھتا ہے وہ کتنی اچھی مجلس پڑھتا ہے، کاش بیٹا آپ بھی ایسی مجلس پڑھتے۔ اور وہ عالم دین جس کتاب کو کھول کر روز مسجد میں درس دیتے تھے وہ شیخ عباس قمی کی تھی۔ لیکن سالم عقل یہ نہیں کہا کہ وہ تو بابا میری کتاب سے پڑھتا، نہیں، کہا میرے حق میں دعا کیجیے۔ اپنے بڑے کام کو چھوٹا شمار کرنا کمال ہے، کمال۔ 13 سال کا بچہ اصفہان کا شہید، اس کی ویڈیو، اس سے انٹرویو لے رہا ہے، تمہارا نام کیا ہے، تم کام کیا کرتے ہو؟ کام کیا کرتا تھا؟ مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا۔ مائن ایسی ہے کہ جب انسان اس پہ پہنچتا ہے موت زندگی
ایک سیکنڈ پر ہے، کبھی پھٹ جائے، کبھی پھٹ جائے. کتنا خطرناک کام ہے. وہ صحیح کرے گا تو آرمی کراس کرے گی نا. نہیں، وہ کیا کہ 13 سال کا بچہ کیا کہتا ہے؟ ہم کچھ نہیں کرتے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. یہ سالم عقل عزیزان موت. تو ہم اپنی زندگی میں کیسے، میں تو اپنی بات کروں، آپ کو تو نہیں کہہ سکتا. ہم تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو اشاروں سے بتاتے ہیں، مطلب یہ کام بھائی یہ تو ادھر ہم نے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں. اور مولانا کے سامنے ویسے آپ کسی اور مولانا کی تعریف کر دیں، وہ بولے گا بھائی میرے کلپ نہیں دیکھتے آپ. سالم عقل نہیں ہے. یعنی ہم پھنسے ہوئے. اس کا مطلب اپنے آپ کو کمپیئر کریں. امت تبھی بنے گی جب امت سازی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ مجلسیں مثلا فضائل نہ ہوں، نعرے نہ ہوں، بالکل ہوں، ہونے بھی چاہیے، ضروری ہے. لیکن بہرحال ہر طرح کی کلاس ضروری ہے مجلس میں. سید الشہداء ہے، پوری زندگی درس ہے، پوری زندگی ہر کچھ ہے. ہر طرح کی فضائل بھی ضروری ہیں، نعرے بھی ضروری ہیں، کیونکہ بہرحال ولایت کو منوانا بھی ضروری ہے. اگر آپ نہیں منوائیں گے تو لوگ مانیں گے کیسے؟ لیکن جو ادھر بیٹھتا ہے اس کلاس میں وہ ولایت کو مان کے آتا ہے. ظاہر ہے جو ولایت کو نہیں مان رہا ان کے لیے ہماری مجلسیں الگ بھی ہیں، ہم بھی کبھی کبھی پڑھتے ہیں، ویسے ایسا نہیں ہے. لیکن اب جب ولایت کو مان لیا تو اب کیا کروں؟ تو اب امت سازی کی ضرورت ہے. تو وہاں عقل سالم چاہیے. تو یہ چوتھی نشانی. 5ویں نشانی عزیزان محترم کہ جس کی عقل سالم ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. ابھی خاص طور پہ بچوں کے لیے، جوان جو پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، علم کوئی بھی ہو. علم صرف یہ نہیں کہ مطلب آپ بولیں گے جی دینی علم، نہیں، علم ہے. یہ ہم نے ڈویژن بنایا ہوا ہے، ورنہ سارے علم الہی ہیں. فزکس کس چیز کا علم ہے؟ اسپیس، XYZ اسپیس کا فزکس. کیمسٹری کیا ہے؟ مالیکیولز. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. سب خدا کا ہے نا. ہم تو صرف کشف کر رہے ہیں، ہم تو صرف ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ تو سب بنایا خدا نے. جو عقل سالم ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکتی نہیں. ہر زندگی کے حصے میں علم حاصل کرتا رہتا ہے. ایک بہت بڑے آیت اللہ، آخری زندگی کا وقت ہے، ان کا دوست ان سے ملنے آیا، عیادت کرنے. اس وقت بھی اس سے فقہی سوال کر رہے ہیں، جواب دے رہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم مرنے والے، مطلب تمہاری یہ بات نہیں ہے. کہا میں نہیں چاہتا مرتے وقت تک جاہل مروں، میں چاہتا ہوں میرے علم میں اضافہ ہو. مگر آج کے ہمارے بعض اوقات بعض نوجوان تھک جائے، علم ہی نہیں پڑھا جاتا، پڑھائیاں چھوڑ دی. ضروری نہیں ہے پڑھائی یونیورسٹی میں ہو، آپ خود بھی پڑھ سکتے. اپنے پروفیشن میں محنت نہیں کرتے، جو پروفیشن دیا ہے اس میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ آگے نکل سکتے ہیں. اچھا شاگرد وہ ہے جو اپنا سبق پڑھ کے جاتا ہے اور اپنے استاد کے پاس اپنی پڑھی ہوئی چیز کو اصلاح کرتا ہے. لیکن جو شاگرد سبق پڑھ کے نہ جائے تو استاد بھی محنت کر کے نہیں آتا. عزیزان محترم، کیسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کہ جب وہ دروس میں جاتے تھے تو اپنے استادوں پر اس سے علمی اشکالات کرتے تھے کہ بعض اوقات استادوں نے اپنے شاگردوں کو افضلیت دی. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اور امام کو علم چاہیے. علم، امام کا ظہور انشاءاللہ کہ جلد سے جلد ہو جائے. عزیزان محترم، اگر علم نہیں ہوگا تو امام کو ہم کیسے چیزوں کو پرووائڈ کریں گے؟ امام کو شہر چاہیے، امام کو سیکیورٹی چاہیے، امام کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے، امام کو ای کامرس چاہیے، امام کو ایک صحیح میڈیکل سسٹم اس دور کے اندر چاہیے. روڈ کیسے ہونے چاہیے، راستے کیسے ہونے چاہیے، ایئر ٹریفک کیسا ہونا چاہیے، پولوشن کیسے کنٹرول ہوگی. دنیا میں ساری
کون دے گا؟ وہی دیں گے جو امام کے ماننے والے ہوں گے۔ عزیزان، اور دنیا آپ کے سامنے اسی بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے سالم عقل کی۔ اگلی نشانی امام فرماتے ہیں جس کی عقل سالم ہو، جب بھی کوئی سائل اس کے پاس آئے، حاجت لے کر آئے، تو وہ اپنے آپ کو تنگ محسوس نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے آپ اس کو دو نہیں دو، طریقے سے دو نہیں، لیکن ہوتا ہے کہ بار بار کوئی مانگنے آ گیا، بار بار کوئی حاجت لے کے آ گیا، وہ اندر سے اس کو یہ برا نہیں لگتا۔ کیوں؟ ایک اور روایت میں جو شخص حاجت لے کر آئے کسی کے پاس، اسے پتہ چل جائے کہ اپنی حاجت سوائے خدا کے کسی کو بیان نہیں کرنی، وہ کبھی بھی اپنی حاجت کو بیان نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے پاس کوئی حاجت لے کر آئے اور وہ اسے پورا نہ کرے، اسے پتہ ہو کہ اسے پورا کرنے کا اجر خدا کی بارگاہ میں کتنا ہے، وہ کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ کسی نے بہرحال وہ آپ کے پاس خدا آپ کو طاقت توانائی جتنی دے۔ عزیزان محترم، کیونکہ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے فرمایا موسیٰ جب بھی کوئی سائل آئے تو اسے دھتکارو مت، اگر دے نہیں سکتے تو معذرت کر لو، معذرت کرو۔ کیوں؟ کہ کیا پتا خدا تمہارا امتحان لے رہا۔ آپ نہیں دے سکتے، مسئلہ نہیں دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، معافی مانگو، معذرت کرو، لیکن اپنے آپ کو اندر سے کیوں؟ اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں حاجت لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی خدا نے کہا ہر روز آ جاتے ہو؟ نہیں۔ تو جو سالم عقل والا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن اور ہم لوگ محدود ہیں، میں اپنی بات محدود ہے، ہم ظاہر ہے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ ہم کیا پوری انسانیت جمع ہو کے، پوری انسانیت ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکتے، ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکتے، تو ہم کیا لوگوں کو دیں گے؟ یہ تو وہ ہے جب حضرت موسیٰ کو کہا نا خدا نے کہ موسیٰ جاؤ یہاں سے جا کے کام کرو، تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا موسیٰ اپنی عصا کو پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارا، عصا ٹوٹ گئی، تو اندر چھوٹا سا کیڑا تھا۔ کہا موسیٰ جب ہم اسے پتھروں کے اندر رزق دے سکتے ہیں تو ہم تمہارے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اصل تو وہ ہے، اور حدیث قدسی میں اے بنی آدم اگر پوری دنیا مل جائے اور تمہیں کچھ نہ دینا چاہے، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اور تمہیں کچھ نہ دینا چاہیں اور خدا دینا چاہے تو وہ روک نہیں سکتے، نہیں روک سکتے۔ اور پوری دنیا اللہم صلی اللہ یا رسول اللہ یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، پوری دنیا طاقت لگا لے، روکنا چاہے اور خدا کچھ دینا چاہے تو نہیں روک سکتی۔ یہی پیغام کربلا کا ہے۔ پوری دنیا اس زمانے میں جو حکومت تھی طاقت لگا لی حسین کو روک لے، مگر امام حسین کو روک نہیں پائے۔ آج زمانوں مکانوں کو چیرتا ہوا حسین کا پیغام پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے، اور آج بھی
دنیا سمجھتی ہے کہ مثلا کہیں نہ کہیں یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہے چھوٹی موٹی کہ ہم امام حسین کے پیغام کو نہیں روک سکتے. یہ وہ پیغام ہے جس کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے، خدا کر رہا ہے اذان میں. یہ بہت ضروری ہے. اور پوری دنیا مل کر کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ دینا چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ تم بڑے بڑے محلوں کے بڑے بڑے دروازوں میں چھپ کے بھی بیٹھ جاؤ، موت نے جب آنا ہے وہ آئے گی، آئے گی. موت کو نہیں روک سکتے، نہ موت کو روک سکتے ہو نہ حیات کو روک سکتے. کیوں؟ خدا چاہتا ہے. کتنے ہم باڈی گارڈوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، سیکیورٹی سب کچھ، موت تو بستر پہ آ جاتی، موت بستر پہ آ جاتی نشانے میں. اور فرعون کا پورا سسٹم انٹیلیجنس لگی ہوئی ہو، ایک بچہ پیدا نہ ہو، اور جب خدا چاہے تو اسی بچے کو فرعون کے گھر میں بڑا کرتا ہے. یا یہ ہے خدا. خدا اللہ صلی علی محمد. اذان میں بس وقت بہت تیزی سے میں آخری چند ایک دو نشانی آپ کی خدمت میں کہ وہ جس کی عقل سالم ہے، جس کی عقل سالم ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں یعنی خدا کے لیے ذلت کو برداشت کرتا ہے، خدا کے دشمن کے ہاں عزت کے مقابلے میں. اگر ایک شخص کی ذلت ہو رہی ہے خدا کے لیے اور خدا کا دشمن اسے عزت دے رہا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا. ہیہات منا ذلہ. پروردگار عزت کی ایک دن کی زندگی، ذلت کی اتنی بڑی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ سالم عقل کی نشانی ہے ظالم. اور بہرحال اور بھی ہیں لیکن وقت مختصر ہے. اور ایک آخری نشانی اور آپ سے التماس سے دعا. امام فرماتے ہیں، یہ بہت ساری اور نشانیوں کا خلاصہ ہے یہ ایک نشانی، اور یہ بہت مشکل ہے، میں خود پھنس جاتا ہوں، پھنسے ہوئے ہم تو خیر ویسے پھنسے ہوئے. امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہے وہ جس شخص کو دیکھتا ہے، جس شخص کو، کسی کو بھی، بس یہی کہتا ہے یہ شخص مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر ہے. اب آپ اس کو کہیں بھی کسی کی گفتگو ہو رہی ہو، اب آپ کو برداشت کرنا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے بہتر ہے. کہیں آپ کے کوئی سامنے آ جائے کچھ بات، مجھ سے بہتر ہے. یہ سالم عقل کی نشانی ہے. بہرحال خدا کرے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کے جائیں جہاں امام چاہتے ہیں. امام غیبت کے پردے میں یہ گوہر مانگ رہے ہیں، یہ خزانہ چاہتے. امام کو ایسا جوان چاہیے جس کے دل میں خدا بستا ہو. جس کے پاس خدا ہو اسے پھر کوئی خوف نہیں رہتا. عزیزان محترم، بہرحال آخری شب آپ مومنین کے درمیان میں یہ کارواں لٹا ہوا شام کے بازار پہنچ رہا ہے. شام کا بازار اور سید سجاد، وہ مصیبت کے دن، وہ مشکلوں کے دن کہ جس پر امام ساری زندگی روتے رہے، روتے رہے. مولا بس کر دے رونا، کتنا روئیں گے. امام فرماتے ہیں جس کے جناب یعقوب کا ایک بیٹا کھویا، اتنا گریہ کیا آنکھیں سفید ہو گئی، جبکہ حضرت یعقوب جانتے تھے حضرت یوسف زندہ ہیں. کہا میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے. وہ
جب پانی دیتے تھے امام گریا کرتے تھے، جب کھانا دو امام گریا کرتے تھے، امام بستر پہ نہیں سائے۔ تو پوچھتا مولا کب تک ہوگا یہ؟ کہا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ ہاں وہی امام شام کے بازار پہنچ رہا ہے۔ چند ساعت آسان نہیں ہے بازار میں کھڑے رہنا، وہ بھی بہن بیٹیوں کے ساتھ۔ امام سے جب بھی پوچھا مولا کون سا غم سب سے زیادہ تھا؟ بھائی علی اکبر کا؟ کہا نہیں وہ بھی بڑا غم تھا۔ کہا بھائی علی اصغر کا؟ کہا نہیں وہ بھی بڑی مصیبت تھی۔ کہا چچا عباس؟ کہا نہیں وہ بھی بہت بڑا غم تھا۔ کہا پھر آپ کے بابا کا؟ کہا نہیں وہ بھی عظیم غم تھا۔ کہا پھر مولا اور کون سا غم؟ کہا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ شام میں ایسا کیا ہوا؟ عزاداران کوئی بھی غیرت مند شخص اپنی بہن بیٹیوں اور ماؤں کو غیروں کے مجمع میں لے کے نہیں جاتا، چاہے باحجاب ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں اغیار کا مجمع، یہاں گلیوں کو سجایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، رنگ برنگے کپڑے، اس پر باغی آ گئے ہیں، چھتوں پر بیٹھ کر لوگوں نے تماشے دیکھے، لوگوں نے آگ پھینکی ہے جو امام کے اماموں میں لگ گئی، نیزوں کو دیکھتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ اللہ اکبر، کربلا سے بھی بڑی کربلا، بہت سخت تھا۔ کس طریقے سے یہ اللہ اکبر اس بازار سے گزرے ہیں، اس بازار سے جب دربار پہنچے تو دربار میں بھی عجیب کیفیت دیکھی ہے۔ یہی تو کہا تھا بی بی زینب نے، یزید تیرے گھر والے پردے میں بیٹھے اور آل رسول یہاں پر ہوں۔ اللہ، اس سے بڑی مصیبت تشت رکھا ہوا اور سیدہ کی کمائی تشت میں ہے، چھوپے خیزاں سے اہانت کر رہا ہے، اور ایک بچی چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے۔ اللہ، اس بچی نے تو نہ جانے کیسے یہ برداشت کیا، کیسے؟ آسان نہیں ہے اس بچی کو سمجھنا، اس بچی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ عزاداران محترم، یہ تو وہی شہزادی جانتی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، بہرحال یہ مشکلات مصیبت گزر گئی۔ غلام کہتا ہے ایک دن ہم نے گھر میں قربانی کی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے جانور کے سر کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ امام داخل ہو گئے، امام جیسے ہی آئے، امام نے میرے ہاتھ میں جانور کا سر دیکھا، حجرے میں چلے گئے، گریہ کرتے رہے، نہ جانے کون سا سر یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، عزاداران محترم، امام نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ امام 13 محرم کو، بس آخری مراحل ہیں، خدا انشاءاللہ آپ کی عزاداری گریے کو قبول فرمائے۔ مجلسیں جاری اور ساری رہیں گی، یہاں پر بھی تشریف لاتے رہے۔ عزاداران محترم، 13 محرم کو اجاز امامت سے امام کربلا ہے۔ 3 دن تک یہ بدن دشت کربلا پڑے رہے، 3 دن۔ بدن کی حالت تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ بدن کی ایسی حالت تھی
کہ بچی سینے پہ سوتی تھی پہچان نہیں پائے۔ اب جیسے ہی امام آئے بنی اسد قبیلے کے لوگ نہ جانے امام کو پہچانے کہ نہیں پہچانے، کہا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن، سر موجود نہیں ہے، امام دفنا رہے ہیں۔ ایک بدن پر جب پہنچے تو بنی اسد سے کہا کہ رک جاؤ، میں خود دفناؤں گا۔ عزاداران محترم، رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ مقتل یہی کہتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے، دشت کربلا میں زمین میں اتارا۔ اب یہ غریب امام کھڑا اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان جب دفنایا جاتا ہے تو چہرے کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے، یہاں تو سر موجود نہیں ہے۔ امام کھڑا ہو کر اپنے بابا کے بدن سے کہتا ہے بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا بابا یہ سختیاں بڑی سختیاں ہیں۔ یہ کہتے کہتے امام کی آواز کٹ گئی۔ بنی اسد نے جھک کر دیکھا، امام نے اپنے لبوں کو کٹی ہوئی رگوں پر لگایا، کہا بابا یہ غم کھا گیا، آپ کو پیاسا مار دیا۔ یہ کہہ کر مٹی ڈالی، ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹایا، کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی۔ محترم